السلام علیکم ناظرین۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو مشکل ترین وقت سے نکال کر عروج پر لانا چاہتا ہے، اور جب بندے کو اللہ تعالیٰ مشکل حالات سے نکالتا ہے، اس میں کچھ ایسی نشانیاں اور علامتیں ہیں کہ جب بندہ ان چیزوں پر ڈٹ کر عمل کرتا رہے گا، ان پر جمع رہے گا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس بندے کو مشکل وقت سے نکال کر عروج پر لا دے گا۔ کیا ہے وہ علامتیں اور نشانیاں کہ جو بندے کو مشکل وقت میں بھی کرتے رہنا چاہیے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو صورتیں ہیں مشکل حالات کے آنے کی۔ پہلی یہ کہ انسان سے بعض مرتبہ کچھ خطائیں اور کچھ غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر اس بندے کو ان گناہوں کی سزا ملتی ہے کہ جس کو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے مشکل حالات ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ تو بڑا نیک ہے، نمازوں کا پابند ہے، ذکر و اذکار کا بھی پابند ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے کی مکمل کوشش کرتا ہے، لیکن اس پر مشکل حالات بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ سزا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش اور امتحان ہے۔ اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں آتا ہے، اور آزمائش میں آنے کے بعد جب بندہ اللہ کی ذات پر اور اللہ کی قدرت پر اور اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات پر یقین رکھتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے عنقریب ایک بہت بڑی نعمت سے نوازے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یقین رکھنا اس کی کہی ہوئی بات میں حکمت ہوتی ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے۔ وہ اللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں ایک مرتبہ اتنے خطرناک حالات آ جاتے ہیں کہ اس چیز کا کبھی اس نے اندازہ نہیں کیا ہوتا، اور کبھی اس نے ایسے حالات کا سوچا بھی نہیں ہوتا، لیکن اس پر ایسے حالات آتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ایمان کو ٹٹولے اور ان کے ایمان کو دیکھیں، کیا یہ میری آزمائش پر مکمل طور پر صبر کرتا ہے یا صبر نہیں کرتا، یا مکمل طور پر اس کا میرے اوپر ایمان ہے یا نہیں۔ کیا یہ بندہ کہ جس کو میں نے آزمائش میں مبتلا کیا ہے، جس کو میں نے حالات میں گھیر لیا ہے، تو کیا یہ مجھ سے مانگتا ہے یا نہیں، مشکل حالات دور ہونے کے لیے مجھ سے دعائیں کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزوں میں، مصیبتوں میں، آزمائش میں، مشکل حالات میں ڈال کر بندے کو آزماتا ہے۔ اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ مومن مشکل میں بگڑتا نہیں، اور اس موقع پر سب سے پہلی چیز ہے صبر کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ آپ کی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی کوئی بھی رات اور تکلیف میں گزرا ہوا کوئی بھی دن کبھی رائے گا نہیں جاتا، کیونکہ زندگی کا ہر آسان اور تکلیف دہ لمحہ اللہ پاک کی کسی عظیم منصوبے کا حصہ ہوتا ہے، جو کبھی تو جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے اور کبھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ہر صبر کی ایک کہانی ہے اور ہر دعا کی ایک منزل۔ کبھی یہ نہ سوچنا کہ تمہارا یہ صبر بغیر پھل کے ہی رہ جائے گا، اور کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ تمہاری دعائیں ضائع ہو جائیں گی، اور خوب اچھی طرح سمجھ رکھیں کہ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو نبیوں کو کبھی نہ ملتی۔ یہ ایک نعمت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کا راستہ بتاتی ہے۔ تو اسی لیے اگر آپ کسی آزمائش یا تکلیف سے گزر رہے ہیں تو یہ سوچ کر صبر کر لیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں سے ایک ہیں، کیونکہ وہ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ اور جب معاملات بہت بگڑ جائیں اور حالات کنٹرول میں نہ آئیں تو دل پر ہاتھ رکھیے اور دل کی گہرائی سے پورے یقین کے ساتھ ان الفاظ کو دہرائیے، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ تمام بگڑے کام سنوار دے گا انشاءاللہ۔ اور جو بندہ صبر کر لیتا ہے، صبر پر ڈٹا رہتا ہے، تو ایسی علامت اور نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صبر کے بدلے اس کو بہترین چیز عطا کرے گا۔
اللہ تعالیٰ اس کو بہترین انعام سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے صبر کی قدر کر کے اس کو بہترین اجر سے نوازے گا۔ دوسری چیز کہ جب بندہ مشکل حالات سے گزرتا ہے یا مصیبتوں میں گر جاتا ہے، پھر اسے کوئی ذریعہ یا سبب بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو اس وقت کیا کرتا ہے کہ اللہ سے تعلق کو مضبوط نہیں کرتا، کہ نہ نماز سے قریب ہے نہ ذکر و اذکار سے قریب ہے، بلکہ نماز سے بھی دور ہو گیا اور ذکر و اذکار سے بھی دور ہوتا چلا گیا۔ اور پھر اس کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ جب میں ان حالات سے نمٹ جاؤں گا اور جب یہ مشکل ترین وقت مجھ سے گزر جائے گا اور میں اپنی کوششوں سے، اپنی محنت سے، اپنے دماغ سے یہ ساری چیزیں اور سارے حالات کو بدل دوں گا، تو پھر میں اللہ کی طرف آ جاؤں گا، پھر میں نمازیں پڑھوں گا، پھر میں ذکر و اذکار میں لگ جاؤں گا اور تسبیحات لے کر کے بیٹھ جاؤں گا۔ میرے عزیزو، یہ ہماری سوچ بالکل غلط ہے۔ مشکل وقت ہے اور مشکل ترین وقت میں اللہ سے مانگنا گویا کہ یہ مشکل حالات کو ختم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ مشکل ترین وقت میں اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑنا اور اللہ کے ذکر کو کرتے رہنا اور اللہ کو یاد کرتے رہنا کہ ہماری مشکل وقت میں جب ہمارے ساتھ کوئی نہ ہو، اس وقت اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جب زبان ذکر الہی سے تر ہو اور دل اللہ پر بھروسہ کر لے تو زندگی کی سختیاں انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ خلوت میں آنسوؤں سے چہرہ تر کرنے والے اور جلوت میں اپنی مسکراہٹ سے زندگی کا خیر مقدم کرنے والے لوگ ہی رب العالمین کے پسندیدہ ہوتے ہیں، اور ہر مشکل میں رب ان کے لیے کافی ہے۔ تو دو چیزیں ہو گئی، ایک تو صبر، جس شخص نے صبر کر لیا تو سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہو چکا، اور دوسرا مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرتے رہنا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بار بار کئی جگہوں پر ذکر کی تلقین فرمائی ہے۔ اور اب تیسری چیز کی طرف آتے ہیں۔ تیسری چیز ہے دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ جو بندہ مشکل وقت میں ہوتا ہے تو پھر اس سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، اس سے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ میں کیا کروں، تو مشکل وقت میں کثرت سے اللہ سے اپنے حالات کے بدلنے کے لیے دعائیں کرتے رہنا۔ دعائیں اندیکھی ہوتی ہیں لیکن وہ ناممکن چیزوں کو ممکن بنا دیتی ہیں۔ معجزات کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے۔ دعا، یقین اور صبر مصائب اور آزمائش تو سب پر آتی ہے، کوئی ان سے ہیرے کی مانند نکھرتا ہے تو کوئی اپنا آپ ہی کھو دیتا ہے۔ وہ آزمائش جس میں آپ ثابت قدمی سے ڈٹے رہیں اور رب کی نافرمانی سے بچے رہیں، وہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی جنتوں کا وارث بنا دیتی ہے۔ درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، سسکیوں کی پکار ہو اور وہ نہ سنے، آنسوؤں سے بات کرو اور وہ آنسوؤں کی زبان کو نہ سمجھے، دل تکلیف سے پھٹ رہا ہو اور وہ تمہارے ٹوٹے دلوں کی تکلیف کو نہ سمجھے، صبر کی آخری حد ہو اور وہ نہ جانتا ہو، بے جان آنکھیں اس کو اٹھا کر دکھاؤ اور وہ دعاؤں پر کن فیکون نہ کہے، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا۔ وہ رب بہت رحیم ہے، تھام لے گا، پکار کر تو دیکھو، اور جب تم مانگو تو یہ مانگو کہ وہ ان چیزوں میں تمہارے صبر کا امتحان نہ لے جس سے تم بے حد محبت کرتے ہو۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم نمازیں لیے آسمان کی جانب دیکھتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ واقف ہے تمہاری ہر تکلیف اور ہر پریشانی سے۔ اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے کرتے تھک جاتے ہو، اللہ تعالیٰ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید رکھنے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ جانتے ہو تم خاص کیوں ہو؟ کیونکہ تم ہر بار صبر کر لیتے ہو، تم شکوہ نہیں کرتے، تم خود کو بدل رہے ہو، تمہاری تنہائی میں رب سے باتیں ہوتی ہیں، تم نے مقصد حیات کو جاننا شروع کر دیا ہے، تمہاری امید اللہ سے ہے جب کچھ بھی تمہارے حق میں نظر نہیں آتا، کیونکہ تمہیں اللہ نے تھام لیا ہے، اور جن کو وہ
چن لیتا ہے ان کو خاص کر دیتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔